السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میں درود شریف پڑھنے کے لیے آواز آپ بلند کر لیں۔ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل، یہاں کے لوگوں نے بڑی محنت مشقتوں کے ساتھ سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو، ہمارے امام صاحب اور ان کے رفقا کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان مانا نہیں جائے گا، بندہ اس وقت تک مسلمان کہلائے گا بھی نہیں، بندہ اس وقت تک مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر پھر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک کہاں گزارا، کیوں گزارا،
کس طرح گزارا، کس کام میں گزارا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو، ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے۔ یا تو پھر لوگ اللہ اکبر خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا، بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا، بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش بیٹھ جائیں، پبلک چپ ہو گئی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ پیلی ٹوپی والے بھائی، ان سے گزارش، وہ سن نہیں رہے شاید۔ بھائی صاحب اللہ آپ پہ رحم فرمائیں، ان سے وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کا کرم حق جو تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہو، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں، یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے، اب صرف سب سنیں۔ بس ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کے لے جانا، اگر ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا دل کے پلو میں۔ جب بھی کسی جلسے میں عرس میں دینی محفل میں جاؤ، وہاں کسی کو ڈانٹنا نہیں۔ ابھی آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے، مجبوری بھی رہی ہوگی آپ لوگ کی، ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا۔ دیکھو میں آپ کے فائدے کی بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو زندگی بھر مت بھولنا۔ کسی کو ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی پہ غصہ نہیں کرنا، کسی کی انسلٹ نہیں کرنا۔ وجہ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہماری سرکار کا فرمان ہے، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اب اس میں کون اللہ کا ولی ہے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا۔ اب آپ نے کسی کو ڈانٹا تو ہو سکتا وہی ولی ہو، آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو سکتا ہے وہی ولی ہو۔ تو اب آپ تو آئے تھے جلسے میں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے، لیکن آپ نے ولی کو ڈانٹ کر اپنی آخرت خراب کر لی۔
ولی کو دھکا دے کر، کیونکہ ولایت پیشانی پہ نہیں لکھی ہوتی. بہت ممکن ہو کہ اسٹیج پر جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سب ولی نہ ہو، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو نا یہ چھپ کے عاجزی سے، ان میں کوئی ولی بہت ممکن ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. آج کل جلسوں کو ہم نے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی، بلکہ جلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ، ٹوپی پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ اور با ادب بیٹھو. پتہ نہیں مدینے والے جس کی محفل سجی ہے گنبد خضرا سے کب ان کی نظر اٹھ جائے، اور ان محفلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کون مقبول بندہ ہوگا، اس پر نظر پڑی تو اس کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے اس میں گالی گلوچ جھکم دھکی، اور یہ میں جلسوں میں ڈنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈنڈوں کے جلسے نہیں ہیں، یہ جھنڈوں کے جلسے ہیں، یہ درود و سلام اور امن و امان کے جلسے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کا بہت خیال کرو. ادب، ان جلسوں میں ادب سے بیٹھنا قسمت بدل دے گا، اور ان جلسوں میں بے ادبی کرنا آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کرو. یہ دھوم دھام دھینگا مستی ایسا مت کرو. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت میں کرتے ہو، لیکن محبت میں بھی آپ کو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بار پھر بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر میں گفتگو کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت عشق و محبت میں ڈوب کر یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، بلند آواز سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. اب سنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن، اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، ایک ایک پل کا حساب. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی، اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی. اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو. پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں. مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے. جب یہ دنیا کی زمین اللہ اکبر مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، ہم کیسے کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے، کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے. اللہ اکبر. جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر. آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا. کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی. اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے.
होंगे, न कोई बीवी शौहर को पहचानने के लिए तैयार होगी, न कोई शौहर अपनी बीवी को पहचानने के लिए तैयार होगा। वो कैसा दिन होगा जिस दिन रिश्ते टूट चुके होंगे, जिस दिन नाते बेवकत हो चुके होंगे, जिस दिन किसी का मकान ना होगा, जिस दिन किसी की दुकान ना होगी, जिस दिन किसी की सल्तनत ना होगी, जिस दिन किसी की हुकूमत ना होगी। उस दिन मेरे अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं, मेरे अल्लाह की बादशाहत के सिवा किसी की बादशाहत नहीं। वो खुद फरमाएगा लिमनिल मुल्क, आज हुकूमत किसकी है, आज मुल्क किसका है। कोई जवाब देने वाला भी ना होगा। फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो गलबे वाला खुदा है, जो कुव्वत वाला रब है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा तो करो, एक वक्त वो आने वाला है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बात कोई मौलवी साहब बयान करते तो लोग कहते मौलवी ने बेवकूफ बना दिया, कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये गैब की खबर वो गैबदा नबी दे रहा है जो अपनी जबान से कभी अपनी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते ही नहीं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक बात करते ही नहीं। अल्लाह अकबर। वो कालिमे मा काना व मा यकून, वो गैबदा नबी फरमा रहे हैं जमीन अल्लाह अकबर इतने करीब सूरज के होगी और सूरज इतने करीब जमीन से होगा और जमीन शोले उगल रही होगी और इंसान के पैर जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह पूछेगा बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी की रातें कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी के दिन कहां गुजारे। अब आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर। वो मेरे नौजवान जो कभी जुए के अड्डे पर, जो कभी शराब के अड्डे पर, जो कभी ज़िना के अड्डे पर, जो मोबाइल के अंदर गेम खेलते बैठते हैं, जो क्रिकेट देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अजान कब हो रही है उन्हें अजान की खबर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। जो नमाजों को तर्क करते हैं, अल्लाह अकबर, वो किस तरीके से अल्लाह को जवाब देंगे। मेरे अजीज, बाप को जवाब देना आसान है, पीर को जवाब देना आसान है, इमाम को जवाब देना आसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जवाब कौन देगा। जहां जिब्रील भी कलाम करने के लिए डरते हैं, जहां अंबिया भी गुफ्तगू करने के लिए डरते हैं, अल्लाह अकबर, वहां हम कैसे जवाब देंगे। जिंदगी, पूरी जिंदगी कहां गुजारी। अब जरा सोचो तो सही, कहां उठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते लिख रहे हैं। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर अपनी जहन्नम का सामान किया या सच भेजकर अपनी जन्नत का सामान किया। माँ बापों का दिल दुखाकर अपनी जहन्नम का सामान किया या माँ बाप का दिल खुश करके अपनी जन्नत का सामान किया। बीवी पे जुल्म करके अपनी जहन्नम का सामान किया या बीवी को खुश रख के उसके हुकूक अदा करके अपनी जन्नत का सामान किया। मस्जिदों को वीरान करके अपनी जहन्नम का सामान किया या मस्जिदों को आबाद करके अपनी जन्नत का सामान किया। मेरे भाई, ये दुनिया है, यहाँ फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ दरख्तों के नीचे भी जिंदगी गुजर जाती है। मेरे भाइयों, ये दुनिया है, यहाँ झोपड़ों में भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ बगैर मकान और दुकान के भी जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए कि ये दुनिया है, एक सराय फानी है दुनिया। ये सराय है, सराय मतलब लॉज है, लॉज। इस लॉज के अंदर ये दुनिया लॉज की तरह है। लॉज में क्या होता है, कोई मुस्तकिल नहीं रहता। आज एक बंदा, कल दूसरा बंदा, परसों तीसरा बंदा। बोलो, लॉज में लोग बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते। बिल्कुल
اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس